لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ حج اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ شانوں نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، اتنی کہ حج کے دنوں میں اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ جو 40 دن یا 2 مہینے کے لیے اس نے حج پر جانا ہے، پیچھے گھر والوں کا خرچہ بھی دے سکے، راستے کا سفر کا خرچہ بھی کر سکے اور وہاں کا خرچہ بھی کر سکے۔ جس کے پاس اتنی رقم ہے اس کے اوپر زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کرنا فرض ہے، اور یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ آپ کہیں گے کہ جو غریب مسکین ہے تو کیا اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ شانوں سے شدید محبت کرتے ہیں، والہانہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، اس کا دل ضرور بیت اللہ کی طرف کھنچتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ جب بیت اللہ کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے گھر، میں تیرے لیے ایسے بندے پیدا کروں گا جو تیرے ایسے مشتاق ہوں گے جیسے کبوتر اپنے بچوں پر مشتاق ہوتا ہے۔ ان کا دل کھنچتا ہے بیت اللہ کی طرف، کھنچتا ہے دل۔ وہ مومنین کا مقناطیس ہے، دلوں کا مقناطیس ہے۔ غالباً 2004 یا 2005 کی بات ہے، ہمارے ساتھ ساتھی جو حج پہ گئے، نئے ساتھی تھے، پہلی مرتبہ حج پہ جو جاتا ہے پہلی مرتبہ، اس کا جوش و جذبہ، اس کی محبت وہ دیدنی ہوتی ہے۔ رات کے وقت ہم پہنچے مکہ مکرمہ میں رہائش پر۔ ہم نے کہا بھئی ابھی آرام کریں گے اور ہم تہجد کے وقت عمرہ کرنے جائیں گے۔ ہمیں سابقہ تجربہ تھا، تجربے کی بنیاد پر ہم نے بات کی۔ نئے ساتھی تھے، کہہ رہے کہ نہیں جی سانو ہونے لے کے چلو، اسی اللہ کا گھر دیکھنا ہے، ہونے لے کے چلو۔ کہ تھوڑا سا آرام کر لیں، مشقت کا کام ہوتا ہے، آرام کر لیں، کٹھے چلیں گے۔ نہیں جی سانو ہونے لے کے چلو، ہونے لے کے بے چین۔ یہ اندر کا عشق وہ تڑپاتا ہے انسان کو۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ اچھا چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ وہ ساتھی لے کے چلا گیا، میں اپنے کمرے میں سو گیا۔ آدھی رات کو آئے بابا جی، سر مڑایا ہوا تھا، احرام بندھا ہوا تھا، مجھے آ کے جگا دیا۔ مجھے کہتے جی میں نے عمرہ کر لیا ہے تو میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا عمرہ کر لیا ہے تو کپڑے پہن لو، اب احرام کھول دو، کپڑے پہن لو۔ یہ کہہ کے میں سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے پھر جگا دیا۔ مجھے کہتے کہ بابا جی ان پڑھ تھے، تو کہنے لگے کہ مینوں یہ دسو کہ عمرے دے وچ کتنے چکر ہوندے ہیں۔ ان کا سوال غلط تھا، جس کی وجہ سے میں سمجھ گیا کہ یہ غلطی کرا ہے۔ میں بھانپ گیا۔ میں نے کہا بابا جی یہ بتائیں کہ سعی کی تھی، صفا مروہ کی سعی کی تھی؟ کہتے وہ کی ہوندا ہے؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دم واجب ہو گیا۔ دم جو ہوتا ہے نا، یہ سزا ہوتی ہے، اور ایک بکرا وہاں پہ قربان کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت 350 ریال کا تھا بکرا اس وقت، اور بابا جی کے پاس پیسے ہی اتنے ہی تھے۔ میں نے کہا بابا جی دم واجب ہو گیا ہے، احرام دوبارہ باندھ لیں اور پھر میں اٹھوں گا، ابھی اٹھتا ہوں، میں چلتا ہوں، میرے ساتھ چلنا۔
قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے، غلطی تو ہو گئی، اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دل بے چین ہے، عشق ہے کہ ابھی لے کے چلو ہمیں اللہ کے گھر، ہم نے ابھی دیدار کرنا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ابھی اللہ نے ان کے ساتھ مدد بھی بڑی فرمائی۔ بابا جی کی جو بات سنائی میں نے، انہوں نے 10 روپے کے 20 روپے میں حج کیا تھا، اتنے عاشق تھے یہ۔ وہ کیسے؟ عشق اتنا تھا۔ یہ حج انسان کو عشق سکھاتا ہے۔ یہ عنوان ذرا تفصیل طلب ہے، لیکن جتنی گفتگو ہوگی اتنی میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ عشق و محبت کی باتیں ہیں یہ۔ دل میں تڑپ تھی، حج فرض نہیں تھا کہ اللہ کا گھر دیکھنا ہے، اللہ کا گھر دیکھنا ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بات ہے نا کہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، یہ صرف حج کر لینے پر موقوف نہیں کہ حج اس کے اوپر فرض ہے جو صاحب استعداد ہے، جو جا سکتا ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے، لیکن یہ غریب دل میں نیت لیے ہوئے، عزم لیے ہوئے، تڑپ لیے ہوئے پیسے جمع کر رہا ہے، پیسے جمع پھر بھی نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے بھی ایمان کی تکمیل فرما دیتا ہے، اس کے ارادے اور عزم کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کے عاشق ہیں۔ یہ حج انسان کو اللہ کا عاشق بناتا ہے۔ جی ہاں، نماز انسان کو وقار سکھاتی ہے، پروقار زندگی سکھاتی ہے نماز۔ اس لیے نمازی گھر سے بھی مسجد کی طرف دوڑ کر نہیں آ سکتا، مکروہ ہے۔ صرف مسجد میں وضو کر کے دوڑ کے آ کے رکعت میں شامل ہونا، رکوع میں شامل ہونے کے لیے دوڑنا، یہ مسجد کے تقدس کے بھی خلاف ہے۔ وقار سے آؤ، یہاں تک کہ فرمایا گھر سے بھی تم دوڑ کر نہیں آ سکتے۔ یہ بھینسوں کی خدمت کیا کرتے تھے پروفیسر واسق صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ان کی بھینسوں کی خدمت کیا کرتے تھے یہ بابا جی۔ ایک دن جا رہے تھے کھیتوں کی طرف، تو راستے میں کوئی صاحب ملے، 2 آدمی، ان کے پاس فائل تھی، کہنے لگے کہ بابا جی حج کرنا چاہتے ہیں؟ تو جی ہاں جی حج، میں تو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، کوئی ہو ہی نہیں رہے، میں تو جانا ہے حج واسطے، میں تو دعا کی اللہ کو۔ انہوں نے کہا جی 20 روپے کے 10 روپے کی ٹکٹ ہے، ہم آپ کو نا حج کی ٹکٹ دے دیں گے۔ 10 روپے لیے اور ٹکٹ، ان پڑھ تھے، کیا لکھا ہوا تھا اس کے اوپر وہ پڑھی نہیں، اور وہ پرچی لے کے نا جیب میں ڈالی اور گھر آ گئے واپس، اور آ کر نا گھر میں وہ بڑھیا کو بھی کہہ دیا کہ میرے تو یہ حج کی ٹکٹ مجھے مل گئی ہے، اور پروفیسر صاحب کو کہو اپنی مجھا سانبھے۔ بیٹے آئے، قاری یوسف صاحب بیٹے آئے، آ کے پرچی دیکھی تو اوہو، یہ تو وہ اس زمانے میں پلاٹ سیل کرنے کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے تھے لوگ کہ جی قرآن غازی میں تمہارا پلاٹ نکلے گا، پھر اس میں قسطیں تم دیتے رہنا، تو یہ تمہارا پلاٹ ہے، یہ 20 روپے کی ٹکٹ دی ہے انہوں نے ایک پلاٹ کی، اور بابا جی سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ بیٹے نے پروفیسر صاحب کو بتایا کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے اچھا حج کا اتنا شوق ہے نا تو ہم حج کروا دیتے ہیں۔ گھر آ کر بتایا کہ بڑے خوش، بابا جی بڑے خوش۔ اب بیٹے پریشان کہ ابا جی کی یہ ایک دعا قبول ہو گئی ہے، دوسری بھی کہیں قبول نہ ہو جائے، اور دوسری دعا یہ کی تھی کہ اللہ اتھے ہی موت نہیں، اتھے ہی قبر بنا دے، کہ یہ دعا بھی قبول نہ ہو جائے۔ پروفیسر صاحب کو بتایا، انہوں نے کہا یہ مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں۔ کیسے جی؟ ہم اماں جی کو بھی ساتھ ہی بھیج دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، دونوں کو حج کے لیے بھیج دیا۔ یہ ہمارے گروپ میں تھے، 350 ریال ان کو دیے تھے، اور پہلی ہی رات کو غلطی کر بیٹھے اور دم واجب ہو گیا، اور 350 ریال جو ہے وہ دم کے دے دیے، اب جیب خالی۔ اللہ نے 10 روپے میں حج کروانا تھا،
وہ 350 بھی جیب سے نکلوا دیے اور 10 روپے میں پورا سفر اللہ نے کروایا. اللہ اکبر. عاشقوں کا حج ہے یہ، عاشقوں کا حج.